السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، رب تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق حضرت انسان کو قرار دیا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی بہترین عمدہ ساخت کے اندر بنایا اور پیدا کیا ہے۔ آپ اس کے سر سے لے کے پیر تک ایک نظر ماریں اور دیکھیں، اور دیگر ساری مخلوقات کے اوپر نظر کریں، آپ کو نمایاں شخصیت حضرت انسان کی نظر آئے گی۔ لیکن جب یہی انسان رب کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو نکال کر انسانیت سے فارغ ہو کر غلط حرکتیں کرنے لگ جائے تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم ان کو ذلت اور رسوائی کے نچلے گڑھ میں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ آج دیکھیں انسانیت کہاں جا رہی ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ مظفر گڑھ میں 3 بچے اغوا کیے گئے، ان میں سے ایک تو بچ گیا۔ 2 بچوں کو ذبح کیا چھری سے، ان کی کھال اتاری، ان کا گوشت مزاروں کے اوپر بانٹا گیا، تقسیم کیا گیا، ہوٹلوں میں بھی گوشت پہنچایا گیا، اور یہ سفاکی کا عمل کرنے والے بے ایمان نے خود بھی وہ گوشت کھایا۔ یہ ایسا پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں سعودیہ میں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمیں مصر میں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمیں عرب کنٹریز میں کیوں نہیں یہ ایسی چیزیں نظر آتی؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ پاکستان کے عوام دین سے جتنا دور انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے اکثر ملا مولویوں نے جو باباؤں کی قصے کہانیاں چلا کر کے لوگوں کو قرآن اور سنت سے محروم رکھا ہوا ہے، یہ اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہے۔ اگر آج بھی عوام قرآن سے جڑ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جڑ جائے، تو دیکھیں انشاءاللہ کیسی محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ مہاجرین اور انصار کی اخوت کے واقعے جو ہے یہ ہم کو یاد دلا دیں، یہاں کی محبت اور یہاں کی مودت جب قرآن اور سنت سے ہم جڑ جائیں گے اور یہ سامنے ہمارے آئے گا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب اس کو پکڑ لیا گیا، اس بلال کو جس نے یہ ذلت والی حرکت کی ہے، اس کو چھوڑے نہیں، ایسی قرار سزا عطا کریں، اس کو دے کہ پورے پاکستان کے عوام یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو اب اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ ان کو دردناک سزا تڑپا کر کے، ان کو ایسے ہی نہیں گولی مار کے ختم کر دیں، ان کو بلکہ ان کو ایسی لمبی سزا دیں کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ میں نے کیا برا کام کیا تھا جس کی سزا مجھے یہ دنیا میں بھگتنی پڑ رہی ہے۔